بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، بشرا بی بی نے عدالت کے ساتھ رجوع کیا۔ آخر واجرہ کیا ہے کہ اس کو گھر کی قید قبول نہیں ہے، لیکن وہ اڈیالہ جیل منتقل کرنا چاہ رہی ہے۔ دوسری طرف ایک طرف باپ تنقید کرتا ہے تو بیٹا نسوانے قانونی نسوانیت کے اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں ٹویٹر پہ بات کر لیتے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ سب سے مقبول ترین جمعہ پی ٹی آئی ہر حلقے میں ابھی بھی 70% مقبول ہے، جبکہ مخالفین کے جلسوں میں عمران خان زندہ باد کے نعرے کیوں لگ رہے؟ ان سب پہ بات کریں گے، لیکن بات کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جو نئے سبسکرائبر ہیں ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بعد میں آپ لوگ بھول جاتے۔ اور اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، سکپ نہ کریں۔ سامعین کرام، بشرا بی بی نے عدالت کے ساتھ رجوع کیا کہ مجھے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیے جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کی اپنی جو ٹیم ہے اس کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اڈیالہ جیل کو سب جیل تو قرار دیا گیا ہے، لیکن اس پہ قبضہ کیا گیا اور بشرا بی بی یہی چاہ رہی ہے کہ لہٰذا ملتان سے 4 عورتوں کی قید میں ایک کمرے میں بند، شیشے بند، دروازے بند اور نقل و حرکت اور کھانے پینے کی بھی صحیح سہولت نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جو ہمیں جس کیس میں سزا سنائی گئی ہے تو لہٰذا اس سے بیسٹ ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، کیونکہ یہ قانون کا بھی تقاضا اور اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر میں مجرم ہوں تو مجھے مجرموں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ جبکہ کچھ دنوں کے لیے صرف اور صرف بیانیے کو، اگرچہ وہ جیل سپرنٹنڈنٹ سے رابطہ کر رہے اور اس کو لیٹر لکھ رہے، لیکن اب یا تو اس کو جیل منتقل کیا جائے گا یا وہ بیان دے گا کہ کیوں نہیں دے رہے۔ جبکہ دوسری طرف غیر شرعی نکاح کیس پہ ملک کے سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں، ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں جہانگیر ترین صاحب نے اس کیس پہ تو ایسے پازیٹیو کمنٹس دیے، لیکن اس کے برعکس اس کا بیٹا اس نے ایک ٹویٹ پہ ایسا ٹویٹ کیا کہ اس کے باپ کی بات کی نفی کی۔ اس نے کہا کہ یہ عورتوں کی حقوق ہے، اس کے لیے ہم سب کو اٹھنا چاہیے، ایسی سزا کو کالعدم قرار دینی چاہیے۔ لہذا جہانگیر ترین کچھ کہہ دیتے اور اس کا بیٹا کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب کیا جو اس نے سوشل میڈیا پہ جو بندے ہائے پر کیے ہوئے، جو رکھے ہوئے، کیا وہ باپ کی ترجمانی کریں گے یا بیٹے کی ترجمانی؟ لیکن علی ترین صاحب کو یہ بھی بتا دوں کہ جہانگیر ترین صاحب کے حلقے میں جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا اس کو کچھ دنوں کے لیے غائب کیا جاتا ہے اور پھر اس کو واپس لا کے اس کے سامنے پرچی رکھا جاتا ہے اور وہ کہہ دیتے کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لیتا۔ اس کے بعد پھر ایک باپ اور بیٹے کو اس حلقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی کچھ دنوں کے بعد غائب ہو جاتے اور پھر ان کی بھی پریس کانفرنس آ جاتی ہے۔ جبکہ اب 2 دن پہلے ایک وکیل عورت اس حلقے میں کھڑی تھی جہانگیر ترین کے مخالفت میں یا جہانگیر ترین کے خلاف، پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ، جبکہ اس نے قرآن شریف پہ بھی خلف لی تھی۔ اب وہ بھی 2 دن سے لاپتہ ہے اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا بغیر وارنٹ کے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے حلقہ خالی چھوڑنا چاہ رہے کہ خالی حلقہ ہو اور جہانگیر ترین صاحب جیت جائے۔ تو علی ترین صاحب کو چاہیے کہ باپ کو کہے کہ عورتوں کی عزت کر لے،
سیاسی میدان میں مقابلہ کر لے، خواہ مخواہ لوگوں کو کیوں اٹھا رہے؟ جبکہ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ایک ون پی پی صوبائی ایک سیٹ پہ وہ کڑی پی پی 159 سے، اور وہاں ایک اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو انڈر گراؤنڈ بہت اچھا کمپین کر رہے، لیکن وہ چپ کے کمپین کر رہے، اور جس جگہ پہ وہ کھلے عام کمپین کرنے لگ جاتے تو ودن 30 سیکنڈ کے اندر 30 منٹ کے اندر اندر پولیس آ جاتی ہے اور وہاں پہ ایک زبردست چھاپا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ 8 فروری تک اسی طرح کمپین کرتا گیا تو پھر مریم نواز صاحبہ کے لیے جیتنا بہت مشکل ہوگا، اور جبکہ نون لیگ والے بار بار یہی کہہ رہے کہ وزیر اعلیٰ نون لیگ کا ہوگا پنجاب میں، اور وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ مریم نواز صاحبہ ہوگی، لیکن اگر وہ سیٹ ہار گئی، کیونکہ پرزور کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرح کی اثر رسوخ استعمال کی جا رہی ہے، ووٹر کو ادھر سے ادھر پھینکا جاتا ہے، وہاں سے ادھر پھینکے جاتے ہیں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے مریم صاحبہ یہ سیٹ جیت جائے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے، کیونکہ یہ ایک خواب ہے، یہ ایک انہونی ہے جو ان کو ہر صورت میں ممکن بنانا ہے، اور یہ نون لیگ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ اب ایک دن باقی ہے، ایک دن باقی، اب دیکھنا یہی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ کمپینیں کر رہی ہے، ابھی بھی پستاتیت اور ظلمیت کا دور ختم نہیں ہوا، ابھی بھی آج دن تک پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ہے یا آزاد ہے، سارے پنجاب، جنوبی پنجاب، ہر جگہ پہ ہر روز 5-5 10 کینڈیڈیٹ کو غائب کیا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے، صرف اور صرف ایک دن کی دیر ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ایک دن ویٹ کرنے، اور آپ لوگوں نے من پسند اپنی منشور کے پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرنے، ووٹ لازم کاسٹ کرنے، کیونکہ بقول پی ٹی آئی کے بقول سروے کے کہ ہر حلقے میں 70% مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی ہے، لیکن ابھی تک اس کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مہیا کی گئی ہے۔ لیونگ پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ان کو جھنڈے لہرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مقابلہ سخت ہے، وقت بہت کم ہے، کام ڈاؤن شروع ہو گئے، ایک دن باقی ہے، اور ایک دن میں جو کمپین کرنی ہے وہ کرتے جائیں گے، جو جھوٹ کے وعدے وعید کرنے وہ کرتے جائیں گے، جو لوگوں کے آنکھوں میں سرما لگانے وہ لگا لیں گے، لیکن ہر بندہ اب سیانہ ہو گیا، سارے پاکستانی عوام لوگ کو شعور آ گئے کہ کون حقیقی معنوں میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے، اور کون دھوکے پہ آ کے فریب سے آ کے ہمارے ملک کا خزانہ، ہمارے ملک کے قانون اور ہمارے ملک کی آرام اور آرائش ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا 8 فروری پہ آپ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، جبکہ جس جگہ پہ بھی نون لیگ کا یا پیپل پارٹی کے یا دوسرے MKM کے جلسے جلوس ہوتے تو کسی نہ کسی کونے سے پاکستان زندہ باد کے ساتھ عمران خان زندہ باد، قیدی نمبر 804 یہ نعرے نکل آتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ KPK سے خٹک صاحب کے ایک کنونشن میں آواز نکلتی ہے کہ پاکستان زندہ باد کے ساتھ عمران خان زندہ باد کے نعرے نکلتے ہیں، اور اس پہ خٹک صاحب غصہ ہو جاتا ہے۔ تو غصہ تو ان لوگوں نے ہونا ہے، لیکن ایک دن باقی، اور ایک دن کے بعد کیا ہونا ہے یہ آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔